بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ کیا ہے کہ اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان محمد عمران خان۔ آپ میں سے بیشتر لوگ مجھے میرے نام اور کام سے جانتے ہیں، کیونکہ میں ایک ٹی وی اینکر کے طور پر جناب پرویز مشرف کی طرف سے بین کیا گیا تھا، اور میرے شاگرد آج بھی 16 لاکھ روپے تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن میں بحیثیت سی ای او پاکستان پریس کلب اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور ساتھ ہی آپ کی طرح میڈیسن کے بزنس سے منسلک ہوں۔ میڈیسن کے بزنس میں 22 سال ہو گئے ہیں، اور تقریباً 17 سال ایک ہی کمپنی چلائی ہے، سائنوشور پرائیویٹ لمیٹڈ۔ ابھی 3 سال پہلے اس میں سے اپنا میجر شیئر میں نے بیچ دیا تھا، اور اب میں بیوٹی برانڈز کمپنی کے نام سے کراچی سے بزنس کر رہا ہوں۔ آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے، اور آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ایک لیٹر ڈریپ نے ایشو کیا ہے، جس کے حوالے سے بہت ساری چہمہ گوئیاں پوری انڈسٹری میں ہو رہی ہیں، ٹی وی پر خبریں چل رہی ہیں، اخبارات میں نیوز اور خبریں پبلش کی جا رہی ہیں، مگر اس کے حوالے سے کوئی صحیح معلومات لوگوں کے پاس دستیاب نہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے لوگ جو شاید میٹریکولیٹ ہیں، شاید جنہوں نے 10 پاس کی ہو، وہ بھی آج کل اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، اور کسی اخبار کا پریس کارڈ اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو جب کچھ جھوٹے لوگ یا مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن پھیلانے والے لوگ نیوز دیتے ہیں، تو پھر خبر جو ہے وہ خبر نہیں رہتی، بلکہ ایک ملغوبے کی صورت میں سامنے آتی ہے، ایک کیوس کریٹ ہوتا ہے جس میں جھوٹ اور سچ کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لیٹر ہے کیا، جس میں ڈریپ نے ایک لیٹر ایشو کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں یا جو پریسکرائبرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جینرک نام لکھیں، بجائے کہ وہ کسی پروڈکٹ کا نام اپنی پرسکرپشن میں مریض کو تجویز کریں۔ محترم ساتھیو، یہ لیٹر جو ڈریپ کے ڈائریکٹر فارمیسی سروسز ڈاکٹر رشید صاحب کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، آج ہم آپ کے سامنے اس لیٹر کی لیگل ویلیو بھی ایکسپلین کریں گے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ہم وضاحت دیں گے، اور پھر اس لیٹر کے مندرجات کے حوالے سے بھی میں سادہ زبان میں اردو میں آپ کو وضاحت کروں گا، تاکہ آپ سمجھ سکیں، اور جو مارکیٹ میں کیوس کریٹ ہوا ہے وہ کیوس سے آپ لوگ باہر آئیں، آپ کے پاس مکمل معلومات ہوں اور کوئی آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈریپ نے کوئی آرڈر جاری کر دیا ہے۔ یہ لیٹر ہے، آرڈر نہیں ہے۔ پہلی بات سمجھ لیں اس بات کو، یہ بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، کیونکہ لیگل ویلیو کسی چیز کی جب تک آپ کو معلوم نہیں ہوگی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، تو بیکار ہے باقی ساری باتیں ادھر ادھر کی۔ دیکھیں، یہ ایک سمپل سا لیٹر ہے جو ایک ایڈوائزری ہے۔ ایڈوائزری پر جب کسی کمپنی کی طرف سے ایڈوائزری جاری ہوتی ہے یا کسی سرکاری ادارے کی طرف سے ایڈوائزری جاری ہوتی ہے، تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، وہ قانون نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات یعنی یہ آپ سمجھ لیں کہ اس لیٹر کی لیگل ویلیو 0 ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ اب آگے آ جائیں کہ بھائی ڈاکٹر عبد الرشید صاحب جو ہیں، وہ ہیں تو ڈائریکٹر فارمیسی سروسز، اور وہ کام کر رہے ہیں لیجسلیٹر کا، وہ کام کر رہے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کا۔ تو ڈاکٹر صاحب مہربانی کریں، ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں، کل کو آپ کو اس لیٹر پر شرمندہ نہ ہونا پڑ جائے، پھر آپ کہیں گے بھائی میں نے تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لیٹر جاری کیا۔ لیکن بھائی ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ سے جونیئر ہوں،
لیکن میں جب اس کی لیگل امپلیکیشنز پہ بات کروں گا تو آپ خود کہیں گے کہ ہاں عمران صحیح کہہ رہے ہیں. کیسے؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ کا قانونی اختیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. آپ صرف ایڈوائزری جاری کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایڈوائزری جاری کرتے ہیں تو ہمارے جہلا جو ہیں وہ اس کو قانون کے طور پہ پروموٹ کرتے ہیں، یا سمجھتے ہیں یا بتاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا بنانا ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی جو لاہور سے اپنے آپ کو کسی لائر فورم کا ترجمان بھی کہتا ہے یا صدر بھی کہتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے اس لیٹر کے پیچھے، اور بہت ساری باتیں ایسی کر رہا ہے جن کا حقائق سے کوئی واسطہ نہیں. ٹھیک ہے بھائی. اب آؤ کہ پہلے تو ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کہ اس لیٹر کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. کوئی پریسکرپشن کرنے والا ڈاکٹر جو ہے اس کے اختیار پہ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب قدغن نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے بھائی، یہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے، ان کی صرف ایڈوائزری ہے. اب آ گیا ہے کہ یہ کام اگر ہوگا کبھی اس ملک میں تو ہم اس کام کے لیے 22 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں. 22 سال ہو گئے مجھے لوگوں کو یہ بات سمجھاتے ہوئے کہ پاکستان کی انڈسٹری کو پروموٹ کریں. پاکستان کی انڈسٹری آپ کو یہاں پر بھی کما کر دے گی اور دوسرے ملکوں میں بھی کما کر دے گی. لیکن ہمارا جو ریگولیٹر ہے یعنی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے نزدیک عوامی مفادات کی اہمیت کم ہوتی ہے، اور وہ ٹورز، وہ منافع جات، وہ پروفٹس، وہ گاڑیاں، وہ بنگلے، وہ بینک بیلنس، وہ تحفے تحائف، وہ موبائل فون اور وہ مہنگی مہنگی اشیاء جو انہیں گفٹ کے طور پر کمپنیوں کی طرف سے ملتی ہیں، ان پر توجہ ان کی زیادہ ہوتی ہے. اب جیسا کہ آپ نے سمجھ لیا کہ پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹر عبدالرشید صاحب نے کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا، یا ڈریپ نے کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا، بلکہ یہ صرف ایک ایڈوائزری تھی اور اس کی لیگل ویلیو 0 ہے. تو اب ہم اس بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. دیکھیں اب آپ اس لیٹر کے مندرجات پر غور کریں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، میں کسی جاہل کے لیے تو یہ ویڈیو بنا نہیں رہا، لیکن اکثر لوگ اس خبر کو پھیلانے اور ڈسکس کرنے والے میٹریکولیٹ ہیں یا بالکل ہی ان پڑھ جاہل لوگ ہیں. کیسے؟ اب ذرا سنیں. اس میں لکھا ہے کہ جناب جو ڈاکٹر حضرات ہیں اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ مریضوں کو مہنگی ادویات تجویز کر دیتے ہیں جو مریض کے لیے نقصان ہے، تو اس لیے ان کو جینرک ادویات تجویز کرنی چاہیے. اب بھائی پہلی تو بات یہ بتا دیں کہ پرائسنگ کون کرتا ہے ڈرگ کی؟ کیا کسی کمپنی کو، فارماسیوٹیکل کمپنی کو یہ اختیار ہے کہ وہ پروڈکٹ کی پرائس خود ہی رکھ لے؟ ایسا تو نہیں ہے. اور ڈائریکٹر پرائسنگ جو ہے، جس کا کام ہے پرائس دینے کا، اور پورا ڈائریکٹوریٹ اس کے انڈر ہے ڈریپ میں، تو کیا ڈاکٹر عبدالرشید صاحب اس کی انٹیگریٹی پہ سوال نہیں اٹھا رہے؟ شاید کیا ڈاکٹر عبدالرشید صاحب یہ نہیں کہہ رہے اپنے لیٹر میں کہ یہ چور ہے ہمارا ڈائریکٹر پرائسنگ، یا جتنے بھی ڈائریکٹر پرائسنگ تھے وہ چور تھے؟ کیونکہ اگر وہ چور نہ ہوتے تو ڈاکٹر صاحب کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سوچنے کی بات ہے نا. اب آگے آ جائیں کہ پرائسنگ تو ڈریپ کر رہا ہے، تو اگر پرائسنگ ڈریپ کر رہا ہے تو پھر خود ہی ڈریپ اس پہ اعتراض کیسے کر سکتا ہے؟ پھر آئیں کہ جینرک ورسز برانڈ نیم. اب اس کے اندر دو بڑی بنیادی چیزیں ہیں. ایک ہے کہ سنگل انگریڈینٹ کا آئٹم ہو، اور ایک ہے کہ ملٹیپل انگریڈینٹ سے بنا ہوا آئٹم ہو. بھائی سنگل انگریڈینٹ کی حد تک تو بات شاید سمجھ میں آ جائے کہ کوئی دیانتدار فارماسسٹ میڈیکل اسٹور پر موجود ہو اور ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ سپروفلاکسسن دے دو، تو وہ شاید کوئی اچھی کمپنی کی اضافہ جیسی کی دے دے، مریض کا بھلا ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میڈیکل اسٹورز پہ کوئی فارماسسٹ ہوتا ہے؟ اس ملک میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میڈیکل اسٹوروں پہ آپ جا کر چیک کریں، فارماسسٹ کی صرف ڈگری لٹک رہی ہوتی ہے
दीवार पर। फार्मासिस्ट तो होता ही नहीं है वहाँ। फार्मासिस्ट कब जागेंगे, कब किराए से अपनी डिग्रियां उठाएंगे? ये काबिल शर्म बात है मेरे फार्मासिस्ट भाइयों। आप अपनी डिग्रियां किराए पर मत दो, क्योंकि आपकी डिग्रियों को किराए पर लेके दीवार पर टांग कर हर किस्म का नाजायज़ काम मेडिकल स्टोर वाला कर रहा होता है। अब मुझे कोई बता सकता है कि अगर मेरे डॉक्टर ने मुझे हाइड्रेलिन का सिरप लिखना हो खांसी के लिए तो भाई वो एक पर्चे पर कितने इंग्रेडिएंट लिख देगा? इसी तरह अगर कोई मल्टीविटामिन का सिरप लिखना हो तो क्या 25-30 इंग्रेडिएंट डॉक्टर याद कर सकता है? ये एक मजाक है इंडस्ट्री के साथ। अब बात आती है कि डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए इख्तियारात पाकिस्तान में कानून में बहुत वाज़ेह है, और ये इख्तियार नहीं है फार्मासिस्ट का कि वो कोई प्रोडक्ट किसी मरीज़ को प्रिस्क्राइब करे। उसका काम नहीं है कि वो मरीज़ को दवा तजवीज़ करे। उसका काम है कि डॉक्टर ने मरीज़ का जो मर्ज़ तजवीज़ किया है सिर्फ वो दवा तजवीज़ करे। भाई मेरे फार्मासिस्ट भाइयों, ये काम तो तब होगा ना जब आप किसी मेडिकल स्टोर पे बैठे होंगे। आपकी तो लटक रही होती है डिग्री दीवार पे। आप तो अपने घर होते हैं, सो रहे होते हैं, या घूम रहे होते हैं मार्केट में, या कोई और काम कर रहे होते हैं, या किसी कंपनी में नौकरी कर रहे होते हैं। वहाँ एक 8 पास लड़का होता है मेडिकल स्टोर पे, जिसने मैट्रिक भी पूरा नहीं किया होता। आप मुझे बताएं, उसको ये इजाज़त दी जा सकती है कि वो किसी को प्रोडक्ट तजवीज़ करे, क्योंकि उसने अब एक मेडिकल स्टोर खोल लिया है 10 लाख रुपए लगा के? ठीक है भाई, ये हैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। अब इससे आगे आए, मेरी तजवीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, कौमी असम्बली को, सेनेट को इस हवाले से एक बिल तजवीज़ करना चाहिए, और उसमें तमाम प्रिस्क्रिप्शन का इख्तियार रखने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स को इस बात का पाबंद बनाया जाए कि वो कंप्यूटराइज्ड प्रिस्क्रिप्शन दें। हाथ से लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन का कोई जवाज़ नहीं है, क्योंकि हाथ से लिखी हुई प्रिस्क्रिप्शन अक्सर औकात पढ़ी भी नहीं जा रही होती यार। आप मेडिकल स्टोर्स पे जाकर देखें, आपको समझ नहीं आता कि क्या लिखा है। इसी तरह पाकिस्तान में ड्रैप को एक मरकज़ी लिस्ट की ज़रूरत है जिसमें तमाम अद्वियात के दुरुस्त नाम हों। यहाँ एक ही नाम की 2-2, 3-3 दवाइयाँ मुख्तलिफ़ कंपनियों की और मुख्तलिफ़ बीमारियों की मिलती हैं। इस तमाशे के मुतल्लिक कभी ड्रैप ने गौर किया? अपनी तरफ ये नहीं देखते, मुझ पर और आप पर इनका जोर चलता है। और फिर ये देखें कि न्यूट्रास्यूटिकल कंपनियों का जो बेलगाम धंधा चल रहा है, कभी ड्रैप ने ये गौर किया कि एबट का मल्टीविटामिन तो मिले 80 रुपए का, 100 रुपए का, और लाहौर में, पिशावर में एक घटिया सी कंपनी, या कराची में एक घटिया सी कंपनी 800 रुपए का वही मल्टीविटामिन बेचती है, 600 रुपए का वही मल्टीविटामिन बेचती है। ये क्यों हो रहा है? ड्रैप सोया हुआ है या बिका हुआ है? इस बात का फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है और मेरे सुनने वालों ने करना है। अब आखिरी बात कंक्लूड करते हुए कि क्या इस लेटर से आपके बिजनेस को कोई फ़र्क पड़ेगा, या क्या इस लेटर से डॉक्टर पर्ची पर प्रोडक्ट लिखना बंद कर देंगे? एक दीवाने का ख्वाब है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ना तो इस बात का कोई कानूनी इख्तियार था मेरे प्यारे डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब को, जो एडवाइजरी उन्होंने जारी की
ना उन्होंने उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस पे गौर किया लेटर जारी करते हुए, और ना ही उन्होंने उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस पे गौर किया। बस एक दिल में बात आई और लेटर जारी कर बैठे, और हो सकता है कुछ दिन बाद शर्मिंदा होना पड़े। खैर, अब आखिरी बात कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अपने मेंबर्स के साथ शायद इस हवाले से किसी कोर्ट से भी रुजू करना चाहती है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि भाई इतने हाइपर ना हो, इसकी कतई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे वो लेटर पढ़ के हंसी आती है, और वो ख़बरें पढ़ के हंसी आती है जो इस लेटर की बुनियाद पर चल रही हैं और लगाई जाती हैं। मैंने बहैसियत सहाफ़ी तमाम उन ख़बरों का तज्ज़िया आपके सामने रख दिया ताकि आपको हकीकत रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाए। और अगली वीडियो में मैं न्यूट्रास्यूटिकल फॉर्म 6, फॉर्म 7 और मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स के मुतल्लिक तफसील से आपसे बात करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि शायद अब ये वीडियो ड्रैग हो जाएगी, बहुत तवील हो जाएगी, और आपका वक्त कीमती है। मैं आपको ज़्यादा ज़हमत नहीं देना चाहता, तो आप खैर बांटिए और सच के साथ रहिए, क्योंकि जो आदमी अल्लाह ताला से अच्छाई की तवक्का रखता है वो हमेशा सच के साथ खड़ा होता है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, कूनू मिनस सादिकीन, हो जाओ सच्चों के साथ। तो सच के सफ़र में हमारे हमकदम रहिएगा। हाजिर है आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम।